حي على الصلاة حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ سورۃ التغابن ہے جس کی آیت 7, 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اسی آیت نمبر 9 میں اس سورت کا نام ہے سورۃ التغابن، اور ارشاد الہی کے یہاں الفاظ ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. وہ دن جب کہ تمہیں تمہارا رب جمع کر لے گا، جمع کرنے کے دن، اور وہ دن ہے ہار جیت کا دن، نقصان اٹھانے کا دن. اور یہی لفظ اس سورت کا نام قرار پایا ہے. اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں بعض ایسے امور کی طرف توجہ دلائی جو کہ نہ صرف امت اسلامیہ بلکہ پہلی امتوں میں بھی باتیں رہیں. پہلی امتوں کی طرف اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا ابشر یہدوننا، کیا ہمارے جیسے بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ ہماری ہدایت کے لیے بشر آنے تھے. اگر اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کرنا تھا تو وہ کوئی فرشتہ بھیجتا. پہلے لوگوں نے مانا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشر ہے، اور ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ نبی ہے، یہ بشر نہیں. کس طرح کل کے ساتھ آج لوگوں کا ذہن ملتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور ہمارے لوگوں کی یہ فطرت دیکھیں کہ جس چیز کو بالکل کامن سینس کے طور پر پہچانا جا سکتا تھا، تمہارے مابین پیدا ہوا، تمہارے مابین اس کا دودھ پینے کا زمانہ رضاعت کا دور گزرا، تمہارے مابین اس نے پرورش پائی، لڑکپن گزرا، اور کئی لوگوں کے ساتھ وہ کھیلتا رہا. تمہیں میں سے کسی سے شادی کی، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، اور تمہارے مابین اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے رہے. اور جیسے تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو وہ پیتا ہے، جیسے تم چلتے ہو وہ چلتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم میں ہو اور اس میں نہ ہو.
سوائے ایک چیز کے، یوحا الیہ، اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، اور فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، بنی نوع آدم کے لیے رسولوں کا انتخاب انسانوں سے کیا، تاکہ جس زبان کو یہ سمجھتے ہیں، جس فطرت کے یہ لوگ ہیں، جس طرح یہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسی طرح کا نبی آئے گا تو ان کو صحیح راستہ بتائے گا۔ اگر کوئی غیر آ گیا تو ان کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ بھائی ہم کیا کریں، وہ فرشتہ تھا، وہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، ہمیں کیا معلوم ہے کہ کیسے کھانا ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، باتھ روم میں قضاء حاجت کے آداب، تمام آداب زندگی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اور خاص طور پر سورۃ الحجرات 26ویں سپارے کی سورۃ الحجرات آپ کھول کر دیکھیں، بطور خاص اللہ رب العزت نے آداب زندگی، آداب بندگی، آداب نبوی، چھوٹی سی صورت میں بہت سارے آداب جمع فرما دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کے لیے بچپن سے، ولادت سے لے کر موت تک، بچے کے لیے اس کے ماں باپ کو آداب سکھا دیے کہ بچے کے لیے یہ کرنا ہے، 7ویں دن نام رکھنا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن اس کے بال کاٹنا ہے، اس کا ختنہ کرنا ہے، اس کو تربیت دینا ہے، تعلیم۔ اور جیسے ہی یہ ہوش سنبھالے، 7 سال کا ہو نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھانا ہے، اور جب یہ خود سمجھدار ہو گیا تو پھر اس کو خطاب شروع ہو گیا کہ اے نوجوان، قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر بار بار خطاب کیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اور پھر بڑھاپے میں، آخر عمر میں، زندگی کے جس حصے میں جو ادب چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، اور اگر نبی بشر نہ ہوتے، ہماری عمر کے سارے مراحل اس کی عمر میں نہ ہوتے، تو ہمیں دین کا سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا جاودانی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے۔ اور یہ زندگی وہ ٹرین ہے، یہ زندگی وہ گاڑی ہے جس میں ہم سوار ہیں، اور سوار کوئی تھوڑا سا چل کے اتر جاتا ہے، پہلے اسٹیشن پہ اتر گیا، کوئی اگلے پر کوئی اگلے پر، لیکن یہ گاڑی ایک نہ ایک دن رک جائے گی، اور اس میں سے ہر مسافر کو نکلنا، کئی 10-5 کلومیٹر کے بعد ہی اتر جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ وہ شمال سے سوار ہوئے جنوب تک 24 گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، وہ موجود ہے، 70-80 سال والا وہ 24 گھنٹے سفر سمجھ لے کر رہا، اور وہ بھی ہیں ایک چیخ دنیا میں صرف پیدا ہوا، ایک چیخ ماری اور ساتھ ہی زندگی ختم ہو گئی۔ اس ایک چیخ مارنے والے کی وراثت تک کے احکام قرآن و سنت میں موجود ہیں کہ اس کی وراثت کا اب کیا ہوگا، کیونکہ ایک چیخ مار کر دنیا میں آ کر اس کی زندگی کا ثبوت سامنے آ گیا۔ غرض یہ کہ ہر کسی کو مرنا ہے، قرآن کریم نے واضح کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس دنیا میں ہمیشگی کسی کو نہیں ہے، جو آیا ہے اسے مرنا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بیمار ہو کر اور کوئی بغیر بیمار ہو،
پہلے زمانے میں زندگی اتنی زیادہ تیز نہیں تھی جتنی آج تیز ہے، اور اس وقت موت بھی اتنی تیز نہیں تھی جتنی آج تیز۔ اس وقت عموماً لوگ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہے، بس عمر تھوڑی رہ گئی۔ آج کل کسی کے بوڑھے ہونے کے انتظار کا کوئی مطلب ہی نہیں، بلکہ زیادہ جوان زیادہ موتیں۔ بوڑھا آدمی گاڑی چلانا چھوڑ دے گا، چلے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جوانوں کو گاڑیاں چلانی ہیں، گاڑیاں چلانے کے دوران آپ دیکھتے ہیں گھر سے ہنستا کھیلتا نکلا، لاش واپس۔ ایسے ایسے دردناک واقعات جوانوں کے آ رہے ہیں کہ رات شادی ہے، شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور دوپہر کو موت واقع ہو گئی۔ یہ آپ کے خبر میں پچھلے دنوں ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی تھی، شادی سے چند گھنٹے پہلے۔ مرنا ہے، نہ اس کے لیے بڑھاپا ضروری ہے، نہ اس کے لیے بیماری ضروری ہے، تندرست و توانا دیکھتے دیکھتے دنیا سے ایکسپائر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور مسلمان کو تو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ آخرت کو بھولے۔ مسلمان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنی موت کو بھول جائے۔ اسے ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں مسجد سے نکلوں گا گھر پہنچوں گا یا نہیں، میں گھر سے نکلوں گا دفتر پہنچوں گا یا نہیں، جس سفر پہ میں نکل رہا ہوں اس سفر پہ میں اپنی منزل کو پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ منزل کے قریب آ کر بھی کبھی کبھی سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ نہ خوش ہو اپنی منزل پر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منزل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل منزل قریب آئی ہوئی ہے، ساحل نظر آ رہا ہے، سفینہ ڈوب گیا، جسے اللہ ڈبائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ترا نہیں سکتی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جسے اللہ مارے اسے کون بچائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس موضوع کو جا بجا بیان فرمایا۔ اسی سلسلہ میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ گمان باطل ہے، کافروں کا یہ زعم باطل ہے، وہ سمجھتے ہیں لن یبعثوا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ تو اس بات کو محال بھی سمجھتے ہیں نا۔ ایک یہ ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اٹھائے جا ہی نہیں سکتے۔ ابو جہل کا واقعہ معروف ہے، قبرستان کے پاس سے گزرا، بہت سیدھا سی ہڈی پکڑی اٹھائی، ہڈی کو ایسے کیا ٹوٹ گئی، ہڈی کے کنارے سے تھوڑا سا ایسے ٹکڑا پکڑا اور اس کو اپنے دونوں پاؤں میں رگڑ رہا ہے، اور وہ آٹے کی طرح نرم، پرانی ہڈی گلی سڑی ہوئی، کہتا ہے کہ یہ اٹھے گا، اس کو اللہ کہتا ہے اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غائبانہ جپٹ رہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اللہ اٹھائے گا، جو گرد بن چکا، غبار کی شکل میں اس وقت ہوا میں اڑ رہا ہے۔ بڑی عقلوں کے مالک، بڑے سمجھدار، بڑے دانش مند تھے مشرکین، لیکن دین کے معاملے میں نادان، دین کے معاملے میں احمق، دین کے معاملے میں بے عقل۔ لا یعلمون لا یعقلون، قرآن نے بار بار انہیں کہا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے پورے پورے قبیلوں کو چلاتے تھے، اپنی پوری قوموں کے سربراہ تھے، قائد تھے، لیکن دین کے معاملہ میں جاہل۔ دین کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا یہ جاہل ہے، یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا سردار ہے، یہ جو کرتوت کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ ہڈی اللہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا هل اتى علی الانسان، سورہ دہر، اور اسی کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا دنیا میں ذکر تک نہیں تھا؟ جب ذکر نہیں تھا تو اس وقت بھی اللہ اس کو دنیا میں لے آیا، اب تو ذکر ہے، ہڈی ہے،
ہڈی بوسیدہ صحیح لیکن کچھ تو ہے. ایک مرتبہ دنیا میں یہ کچھ عرصہ رہ بھی چکا ہے، اس کا نقشہ دنیا کے سامنے آ چکا. اب اس کا پیدا کرنا، اس کا دوبارہ اٹھانا کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جب اس کا ذکر تک نہیں تھا میں نے تب بھی اس کو بنا لیا، اب تو اس کا ذکر ہے، میرے لیے اس کا بنانا کیا مشکل ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جو بغیر نقشے کے، بغیر میپ کے، بغیر سابقہ کسی فوٹو کے، بغیر کسی پہلے تیار شدہ نقشے کے بنا لیتا ہے، وہ نقشہ بننے کے بعد پھر اس کا بنانا دوبارہ اس کو، وہ تو اوورآل کرنے والی بات ہی ہوگی نا. پہلے انجینئر نے پوری گاڑی تیار کی، اب اوورآل کر کے اس کو جوڑنا کون سا؟ وہ تو ہر آدمی، ہر مکینک جوڑ رہا ہے، اس کے لیے تو انجینئر کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اور اللہ خالق ہے، مالک ہے. اس نے فرمایا زعم الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے یہ گمان کیا، یہ باطل خیال کیا، غلط خیال کیا، لن یبعثوا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے. لن یبعثوا، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. قل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہے ہیں قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان احمقوں سے کہہ دیجئے بلا وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ تمہیں اٹھا لے گا. بلا، کیوں نہیں؟ تم کہہ رہے ہو کیسے اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھا سکتا. بلا، وہ ضرور اٹھائے گا. وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے. لَتُبْعَثُنَّ، تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے. بلا وربی لَتُبْعَثُنَّ، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، اور پھر جو کچھ کرتوت کرتے رہے ہو تمہیں بتائے جائیں گے. لَتُنَبَّئُنَّ، تمہیں خبر دی جائے گی. نبا، جیسا 30ویں سپارے کے شروع میں ہے نا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. نبا وہ ہے قیامت کی خبر، قیامت، اور نبا کا معنی ویسے ہی خبر ہے. ہدہد جو پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا، اس نے کہا تھا جئتک من سبأ بنبأ یقین. اے پیغمبر، اے سلیمان، میں تمہارے پاس سبا، یمن سے نبا لایا ہوں، اور وہ نبا خبر. جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں یقینی خبر لایا ہوں. اور ہدہد کے پاس خبر ہے، سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے پاس خبر نہیں. ایک پرندے کے پاس خبر ہے، ایک انسان اور وہ بھی نبی، عظیم پیغمبر، اس کے پاس خبر نہیں ہے. ہمارا ملا کہتا ہے کہ ہمارا تو یہ بھی غیب جانتا ہے، وہ بھی غیب جانتا ہے، نبی کو غیب معلوم نہیں. اور ایک پرندہ کہہ رہا ہے جئتک من سبأ بنبأ یقین. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتنبؤن، پھر تمہیں یقیناً خبر دی جائے گی. کس چیز کی؟ بما عملتم، ان چیزوں کی جو تم کرتے رہے ہو. وہ کرتوت جو تم نے دنیا میں کیے، ان کرتوتوں کی خبر تمہیں دی جائے گی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، جب چاہے اٹھائے گا. اس نے تو ہمیں دنیا میں بھی کئی لوگوں کو مار کر اٹھا کے دکھا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر، مار دیا. حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک بستی کے پاس سے. بستی سر کے بل اونتی، پرانی کھنڈرات ہیں. دیکھا کہ یہ سر کے بل گری ہوئی بستی ہے. خیال آیا کہ یہ بستی اب کیسے آباد ہوگی. اللہ رب العزت نے انہیں مار دیا. ان کے ساتھ گدھا تھا، اس کو بھی مار دیا.
ایک مدت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا. کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہڈیوں پہ گوشت، گوشت پر پوست، گدھا پھر سے کھڑا ہو گیا. اور فرمایا کہ اب ذرا اپنا کھانا اور پانی بھی دیکھو جو تم لا کے رکھے تھے. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. عزیر تم کہہ رہے ہو کہ یہ بستی، اب ذرا اپنا کھانا دیکھو اور ہماری قدرتوں کا اندازہ کرو. کھانا بھی دیکھو، اپنا ساتھ میں جو پانی ہے وہ دیکھو. لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوئے. مدتوں تک نبی کو مارے رکھا، جلایا، زندہ کیا، پانی تازہ، کھانا تازہ، گدھے کو سامنے کھڑے بنتے دیکھ کے تیار ہوتے دکھا دیا. دنیا میں اللہ نے ہمیں نقشے دکھا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. رب ارنی، اللہ رب العزت فرمایا کیا ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ فرمایا یا اللہ میرا ایمان ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دل کو سکون کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے. اللہ نے فرمایا خُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑو اور ان 4 پرندوں کو سدھاؤ، سکھاؤ. جب تم اپنی ایک خاص آواز ان کے لیے لگاؤ اور وہ تمہاری طرف بھاگنے آنا شروع ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے نا مرغیاں پالنے والوں کی، مرغیوں کو آہ 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 وہ بھاگی چلی آتی ہیں. بکریوں والا آہ آہ، بکریاں، کیا لفظ کیا ہے ہمارے علاقے میں؟ یہ آہ آہ اصل میں ہے آہ. اور میں نے بعض عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ بکریوں کو بلاتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں نا آہ آہ آہ. ظاہر ہے کہ ہم تو اردو کا لفظ بھی ہے، پنجابی میں بھی یہی ہے. کسی نے ذرا زور سے آہ آہ کر لیا، وہ جانور ہیں. میں نے اپنے کانوں سے بکریوں کو بلاتے بعض عربوں کو سنا تو وہ کہتے ہیں تا تا تا. اب یہ تا تا سمجھتے ہیں نا، تعال عربی کا لفظ ہے تعال. جیسے ہمارے ہاں نا آ کو آہ آہ آہ، عرب کہتے ہیں تا تا تا. اللہ نے فرمایا ابراہیم جب تم ان 4 پرندوں کو پال کر یہ سکھا دو، جب تم کہو گے آہ 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 اور یہ آنا شروع ہو جائیں، اس وقت ان 4 کو ذبح کرو، 4 کے گوشت کو مکس کرو، قیمہ بناؤ، تیار کرو اور اپنے 4 طرف کے 4 پہاڑوں پر 4 حصے کر کے رکھ کے آ جاؤ. اور اس کے بعد وہی آہ آہ کی آواز لگاؤ جو آواز ان کی تھی. میں تو ایک یہ مثال دے رہا ہوں نا. یاتینا کا سعیا، ابراہیم یہ جانور اسی طرح بھاگتے ہوئے آ جائیں گے جس طرح قیمہ بننے سے پہلے تیری آواز پر آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہی آواز لگائی، وہ جانور سارے بھاگتے ہوئے. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر لے، کٹے ہوئے کو، جلے ہوئے کو، پھٹے ہوئے کو جوڑ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. قرآن کریم میں یہ بات اللہ رب العزت نے 3 مقام پر فرمائی کہ اے میرے نبی قسم کھا کے کہہ دو کہ وہ زندہ کر سکتا ہے. ایک مقام یہ ہے سورۃ التغابن آیت نمبر 8، آیت نمبر 7، سورۃ التغابن آیت نمبر 7. اور ایک مقام ہے سورۃ سبا، قرآن کی سورت نمبر 34 ہے سورۃ سبا. اس سورت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، آیت نمبر ہے 3، بالکل سورت کے شروع میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، جو کافر ہوئے انہوں نے کہا کہ قیامت نہیں آنے والی. کافر تو یہی کہتے قیامت نہیں آنے والی، مر کے کوئی اٹھائے جانے والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں جو لوگ کافر ہوئے لا تأتین الساعہ، قیامت ہمارے پاس آنے والی نہیں. قل بلا وربی، اے میرے نبی کہہ دو کیوں نہیں،
مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت تمہارے پاس آئے گی، قیامت یقیناً آئے گی۔ عالم الغیب، وہ عالم غیب ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا، ذرہ کے برابر بھی اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو اللہ کے علم ہے۔ یہ دوسرا مقام۔ اور تیسرا مقام جہاں اسی انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان کو کہہ دو قیامت آئے گی، مر کر اٹھائے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور وہ تیسرا مقام ہے سورۃ یونس، قرآن کریم کی سورت نمبر 10 سورہ یونس، اور سورہ یونس کی آیت ہے 53 اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے یہ خبر لینا چاہتے ہیں، خبر پوچھتے ہیں، کیا یہ عذاب جو کہتے ہو آئے گا، قیامت آ جائے گی، کیا یہ ہوگا؟ احق ہوا، کیا یہ بات حق ہے، سچ ہے؟ قل ای و ربی، اے میرے نبی کہہ دو مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یہ حق ہے، یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ یونس، سورہ سبا اور سورہ تغابن، 3 مقام پر اللہ رب العزت نے قسم کھا کے نبی سے کہا، قسم کھا کے کہو کہ یہ ہوگا، اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فرمایا کہ جب یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ ہونے ہی والا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو۔ تمہیں اس کے سامنے ایک مرتبہ ضرور کھڑا کیا جائے گا، سوال و جواب ہوگا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر۔ اور تیسری چیز ذکر فرمائی والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اور یہ نور کیا ہے؟ ہمارے مولوی یہاں آ کے پھر وہی لٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کو ہی نور کہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ نبی کو نازل نہیں کیا، نبی کو مبعوث کیا، نبی کو پیدا کیا، نبی کو بنایا، لیکن نور نازل کیا، وہ ہے قرآن کریم۔ اور نور کے نازل کرنے کے سلسلہ میں بھی بات قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یہ قرآن نور ہے، اور اس قرآن کے نور ہونے کا ثبوت جو ہے قرآن کریم کے اندر ہی دوسری جگہوں پر موجود ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے جس سے ہمارے یہ حضرات یہ دلیل لیتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کا ذکر الگ ہے، نور کا ذکر الگ ہے، وہ قرآن ہے، وہ نبی ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 کو بہت اچھالا جاتا ہے، وہ آپ اب سن لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم کتاب سے جو کچھ چھپاتے رہے ہو میرا نبی کھول کھول کر بتاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یہاں آ کے سوئی اٹک جاتی ہے، کہتے ہیں لو جی صاف موجود ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین،
کتاب مبین ہے قرآن کریم اور نور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے ہمارے مولوی کی سمجھ، جو کہ ہمارے پاک و ہند میں بڑا مشہور ہے۔ اگر سمجھ تھوڑی سی اچھی ہو یا پوری ہو تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت لے کے نہ بیٹھ جاؤ، یہاں جو پوری بات ہے پڑھو، پوری بات پڑھیں گے۔ آپ بھی آج گھر جا کے پڑھیے، انشاءاللہ کوئی التباس، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں رہ جائے۔ وہ ہمیں جو دھوکہ دیتے ہیں وہ کھل جائے گا آپ کے اپنی آنکھوں کے ساتھ، آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرے سلامتی کے راستوں کی طرف۔ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر قرآن اور نبی، نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو آپ عربی تو پڑھتے رہتے ہیں نا، یہاں الحمدللہ کورس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا یہدی بہ اللہ، بلکہ کیا ہوتا؟ یہدی بہم اللہ، بہما تثنیہ کا صیغہ۔ عربی زبان ہماری اردو انگلش کی طرح کوئی مسکین زبان نہیں ہے، ایک کے اوپر گیا تو سب جمع۔ اردو عربی میں ایک کے بعد جمع۔ عربی انتہائی غنی زبان ہے، ایک کے لیے صیغہ الگ موجود ہے، دو کے لیے الگ موجود ہے، جب دو سے بڑھے گا تو پھر جمع کا صیغہ۔ ریال، ایک ریال اور دو ریال ہوں تو ریالین یا ریالان، ریالین یا ریالان، اور جمع ہو جائے تو ریالات۔ تین صیغے، ایک کے لیے ریال، دو کے لیے ریالین یا ریالان، اور جمع کے لیے ریالات۔ اسی طرح رجل، رجلین، رجال، ہر لفظ کے لیے تسنیہ موجود ہے۔ اگر یہاں یہ بات ہوتی کہ کتاب اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے تو اللہ فرماتے یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے 15 کی آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، 15 میں یہ فرمایا، 16 کا شروع کیا یہدی بہی، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ من اتبع رضوانہ، جس نے اس کی رضا کی اتباع کی، اور ہدایت کس کی چیز کی دیتا ہے؟ سبل السلام۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے وہ تیسرا مقام ہے جہاں اسی بات کو واضح کر دیا، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ لوگ جنہوں نے اس نبی پر ایمان لایا، جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع و پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ اب یہاں کیا کریں گے کہ یہ نور بھی نبی ہی ہے، صاف طور پر فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ اس کی عزت و توقیر و تعظیم کی، ونصروہ اس کی مدد کی، نبی کا معاملہ ختم کر کے آگے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا قرآن کریم، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے کوئی شک کا مقام نہیں چھوڑا۔ آپ یہ تینوں مقامات، سورۃ الاعراف اور یہ تغابن اور تیسری جگہ، ان تینوں جگہوں کو کھول کر آپ اچھی طرح پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف اور سورۃ التغابن، اور یہ تیسرا مقام ہے سورۃ المائدہ۔ تینوں مقام کھولیے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا شک نکل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور کہا ہے۔ ہمارے نبی بھی نور تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی نور تھے،
لیکن آپ تھے نور ہدایت، اور یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں، تو میں نے شروع میں ہی وہ بات پہلے پچھلی ایک آیت کے حوالے سے کلیئر کر دی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بشر سے منتخب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران دعائیں مانگی، اور جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے بیٹے کو بھی ساتھ شامل کیا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی اور کہا اے ہمارے رب وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ان مکہ والوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں منہم، اللہ نے ساری دعائیں قبول کری، ہم کہیں کہ نہیں، رسول اللہ نے پھر نور سے بنایا۔ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری دعائیں مانگ لی، یہاں آ کے پھر سوئی جو جہاں اٹکی ہوئی ہے اسی جگہ لے جاتے ہیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا، نور ہدایت، اور بشر سے پیدا فرمایا، عزت و مقام اتنا دیا کہ پوری بشریت کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر، الذی انزلنا، جو کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن جس دن کے جمع کیے جاؤ گے اس دن تم جمع کیے جاؤ گے۔ یوم یجمعکم، جس دن کے تمہیں جمع کرے گا، کون؟ اللہ رب العزت۔ لیوم الجمع، جو کہ جمع کیا جانے کا دن ہے۔ جمع کیا جانے کا دن کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان، وہ جمع کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں انا الحاشر لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، اور انہی ناموں میں سے انا محمد، انا احمد، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، انا الحاشر الذی یحشر، میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھے کر دے گا۔ حشر کا معنی کیا ہے؟ اکٹھے کرنا۔ ہم حشر کہتے ہیں نا، یوم حشر، یوم محشر، جس دن کے تمام انسانوں کو ایک میدان میں اکٹھے کیا جائے گا، اسی دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیوم الجمع، وہ دن جس دن کے سب انسانوں کو اکٹھے کیا جائے گا، ذالک یوم التغابن، یہ ہے وہ دن جو کہ ہار جیت کا دن ہے، یہ ہے نفع نقصان کا دن، بلکہ نقصان کا دن کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے۔ تغابن کے لفظ کو اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک اردو کا لفظ یاد آتا ہے، یاد پڑتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سارا مال غبن کر گیا ہے۔ غبن کا لفظ ہے نا، یہ دیکھیں غبن اور تغابن عربی کے الفاظ میں، چونکہ ایک 3 کلموں کا 3 جو روٹس جس کو کہتے ہیں عربی میں، لفظ ہے غین با نون غبن، ان 3 کلموں کی روٹ سے سینکڑوں لفظ نکلتے ہیں۔ عربی وہ غنی زبان ہے، ہماری زبانوں کی طرح مسکین نہیں، ایک لفظ سے سینکڑوں لفظ بنتے ہیں، اور اسی غین با نون غبن سے یہ تغابن بھی ہے۔ غبن کا معنی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ غبن کر گیا، مال لے کے اڑا گیا، ہڑپ کر گیا، کھا گیا، یعنی کسی کو نقصان دینا، خود نقصان اٹھانا، غبن اصل میں نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور قیامت کا دن وہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، مجرموں کے لیے خسارے کا دن ہوگا، کیونکہ وہاں اس دن ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال دکھا دیا جائے گا، اور اس دن بندہ کہے گا مال حاضل کتاب،
جب رجسٹر کھولے جائیں گے لمبے لمبے دور دور تک تا حد نظر رجسٹر اس میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کہے گا دیکھ لو، کوئی چیز ایسی جو تم نے کی ہو اور ہم نے نہ لکھوائی ہو، اور کوئی چیز ایسی تم نے نہ کی ہو ہم نے لکھوائی ہو، نکالو، ایسا کچھ نہیں نکلے گا۔ تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کیا ہے اس کتاب کو؟ کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑ رہی، ہر چیز کو گندیاں ہے اس نے۔ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی، سب کو دکھا دیا جائے گا، یہ یوم الجمع، جس دن کے سب کو جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہی ہے ہار جیت کا دن۔ آج کے دن تابع دار جیت جائیں گے اور سرکش ہار جائیں گے، اللہ کے فرما بردار جیت جائیں گے، اللہ کے نافرمان ہار جائیں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے جیت جائیں گے، اور قرآن و سنت کو پشے پشت ڈالنے والے ہار جائیں گے۔ یہ ہے ہار جیت کا دن، اور یہ ہے کافروں کے لیے نقصان اور خسارے کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ دو چیزیں آئی ہیں، ایمان اور عمل صالح، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان اور عمل صالح۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی۔ کہا گیا کہ مرتے وقت اگر زبان پر کلمہ آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب کیا یہ بڑا آسان کام ہے کہ ہر وقت مرتے ہوئے آدمی کی زبان سے؟ آپ نے کئی واقعہ سنے ہوں گے، ابھی حال ہی میں اسی ہفتے کے دوران میں نے ایک واقعہ سنا ہے۔ آدمی مرتے ہوئے جو کل کائنات اس کی دنیا سے سامنے آئی، دو لفظ اس کی زبان سے نکلے۔ اب وہ دو لفظ میں بتاتا نہیں، ایک اس کی بیوی کا نام اور ایک اس کی بیٹی کا نام۔ مرتے ہوئے ان دو کے نام لیے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی مرتے وقت شراب کا ذکر کر رہا ہے، کوئی مرتے وقت اپنی دولت کا، یہ کر لو وہ کر لو، وہاں پڑا ہے یہاں پڑا ہے، وہاں اکاؤنٹ ہیں، اکاؤنٹ گنتے پیسے بتاتے جان نکل جاتی ہے۔ مرتے وقت کلمہ آسان نہیں، اللہ تعالی ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ مرتے وقت کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا جس نے جیتے میں کلمے کو مانا ہوگا، کلمے کے معنی پر، مفہوم پر، کلمے کے تقاضوں پر عمل کیا ہوگا، مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر جائے گا۔ لیکن ساری عمر وہ اپنی مرضیاں کرے، ساری عمر نبی کی سنتوں کی خلاف ورزیاں کرے، ساری عمر نبی کی سنت پر چلنے والوں کا مذاق اڑائے، اور وہ سمجھے کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے مروں گا، محال ہے۔ اللہ کا نظام بڑا پابند، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آنے والوں کی شکلیں مسلمانوں کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، جماعت آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لوگ آ رہے ہیں، شکلیں مسلمانوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا ڈیزائن مسلمانوں والا ہوگا۔ قریب آئیں گے تو درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اب جس جماعت کے انتظار میں ہمارے نبی خوش ہو رہے ہیں، آگے دیوار کھڑی کی تو ہمارے نبی کے لیے تو قلق، اضطراب، پریشانی کا باعث ہوگا۔ آپ فرمائیں گے یہ کیا ہوا؟ تو کہا جائے گا کہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ تیری امت کے لوگ ہیں اور یہ تیرے ماننے والے ہیں؟ نہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے میرے نبی تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد تیرے دین کا انہوں نے کیا حلیہ بگاڑا تھا، انہوں نے کون کون سی شب برات کی شمیں جلائیں، انہوں نے شب معراج کے جشن منائے، تیری میلاد کے جشن منائے، دین میں اتنے کام انہوں نے داخل کر دیے۔ یہ وہ لوگ بدعات کو ایجاد کر کے دین کہہ کے لوگوں سے منوانے والے،
اپنی روٹی روزی کھڑی کرنے والے. ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے اب ایک بالکل نیا رنگ شروع کیا ہے دعا مانگنے کا. دعا بڑی وہ دل سوزی سے مانگتے ہیں، منگواتے ہیں. اور پہلے شروع میں ایسے دعا منگواتے تھے، اب باقاعدہ بکنگ ہوتی ہے کہ جس کو آنا ہے بکنگ. اب بکنگ کیا سمجھتے ایسے ہو جائے گی؟ آج ہر کام پیسے سے. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. اتنی بدعات جمع کر دی ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے قبرستان کو منور کر کے، قبرستان میں اتنی روشنیاں، اتنے قمقمے، اتنی بجلی، اتنی چمک دمک، قبرستان میں عبرت حاصل ہوگی؟ قبرستان کی زیارت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ آدمی جائے، اندھیرا، ٹوٹی پھوٹی قبریں، مٹی، اور تصور یہ کہ ان کے نیچے ہم سے خوبصورت انسان دفن ہوئے، ہم بھی یہاں آنے والے ہیں. اب اتنے خوبصورت ماحول میں یہ باتیں کہاں نظر آئیں گی؟ وہاں تو وہ کرتے کرتے وقت نکل. اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے. مرتے ہوئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی کلمہ پڑھ لے گا، یہ آسان نہیں ہے. اور چابی ہے یہ کلمہ، جنت کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے، لیکن چابی کے لیے دندانے بھی چاہیے. ایسے ہی موٹی سی چابی بنا کے کسی بھی تالے میں ڈال کے کہیں گے کھل جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے دندانے چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں بھی چاہیے، صحیح عقیدہ بھی چاہیے، تب جا کے بات ہوگی. فرمایا من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے، عمل صالح کرے. عمل صالح کے بارے میں میرے بعض دروس بھی موجود ہیں. ہندوستان سے، بنگلور سے میری کتاب الحمدللہ چھپ چکی ہے جس کا نام ہے عمل صالح کی پہچان. 150-200 صفحے کی کتاب ہے. عمل صالح کیا ہے؟ اب وہ ساری تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ موجود معلوم ہے. صحیح عقیدہ ہو، اللہ کے لیے عمل کرے، خلوص، اخلاص للہ عمل میں، یہ کسی کی رضامندی، کسی کی رو رعایت دکھلاوا نہ ہو، اور سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہ کرے. جو اللہ کے نبی نے کہا، جو اللہ کے نبی نے کیا وہ کرے، تو وہ عمل صالح شمار ہوگا، ورنہ عمل صالح نہیں ہوگا. اور عمل کی قبولیت کے لیے حلال کا کھانا، حلال روزی کا استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے. فرمایا اگر ایمان لے آئیں اللہ پر، جو ایمان لائیں اللہ پر اور عمل کریں صالح، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. گناہ ہیں لیکن مٹا دے گا. تکفیر سیئات، گناہوں کو مٹانا. دنیا میں بھی اللہ رب العزت بندے کے گناہ مٹاتا رہتا ہے. آپ دیکھیں، اب یہ ایک مستقل مضمون ہے کہ اللہ گناہوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے گناہ مٹتے رہتے ہیں. ایک ہی حدیث صرف سامنے رکھ لیں. نبی صرف فرماتے ہیں جس آدمی نے وضو کیا، اچھا سنت کے مطابق وضو کیا، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گئے. مٹانا ہو گیا نا. وضو کے دوران صرف ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ گئے. منہ پہ چھینٹا مارا، منہ کے گناہ گئے. کانوں کا مسح کیا، کانوں کے گناہ گئے. کلی کی، اندر کے گناہ بھی گئے، یعنی زبان کے گناہ گئے، آنکھ کے گناہ گئے، کان کے گناہ گئے، ہاتھوں کے گناہ گئے. سب سے زیادہ تو ہم یہی گناہ کرتے ہیں. گناہوں کا پلندہ ہے یہ زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کف علیک ھذا، اس کو پکڑ کے رکھو. اگر اس کو قابو میں کر لیا تو یہ ہے وہ سرکش گھوڑا. اگر اس کی لگام تھام لی تو بچا ہو جائے. پاؤں دھویا، پاؤں کے گناہ گئے. سر پہ مسح کیا، سر کے گناہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. 5 مرتبہ غسل کریں، گناہوں کا میل کچیل ختم. دوسری حدیث، لو ان نہرا علی باب احدکم، اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو، اس میں 5 مرتبہ غسل کرے. حل یبقى علی جسدہ من درنہ شیء، فرمایا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچا رہ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے رہے گا؟ فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے،
5 دفعہ نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتا، 5 نمازیں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ داخل کرے گا انہیں جنات، جنتوں میں، جنت نہیں کہا، جنات، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے۔ 8 دروازوں والی جنت، 8 دروازے، اور ایک دروازے کی مسافت کتنی ہے؟ جتنی مدینہ منورہ سے لے کر صنعا ہے۔ مدینہ منورہ سے لے کر یمن کا دارالخلافہ صنعا کتنی دور ہے؟ ایک دروازہ اتنا لمبا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جتنا مدینہ منورہ سے لے کر شام کی ایک بستی ہے اتنا لمبا مسافت ایک دروازہ۔ اور جنت میں درخت، ایک ایک درخت کتنا بڑا بڑا ہے؟ 100 سال گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا چلاتا رہے، اوپر سے ایک درخت ختم نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے۔ اللہ نے فرمایا یدخلہ جنات، اللہ اس بندے کو جو ایمان لائے عمل صالح کرے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اسے جنتوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ آپ دنیا کے کسی باغ کا صرف تصور ذہن میں رکھیں، باغ ہو، خوبصورت پھل لگے ہوئے ہوں، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھا پانی، اور نیچے پانی میں نالیوں میں پانی بہہ رہا ہو، صاف ستھرا میٹھا پانی بہہ رہا ہو۔ آپ کبھی اس تصور کو ذہن میں لائیں، باغ تو دیکھے ہوں گے آپ نے سب نے انشاءاللہ۔ اتنا خوبصورت منظر، آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو باغ پتہ نہیں کس کا ہے، صرف دیکھا، جب پتہ ہو کہ میں جس پھل کی نیت کروں گا وہ پلیٹ میں تیار میرے سامنے آ جائے گا، اس جنت کے کیا کہیں۔ فرمایا کہ وہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہاں سے کبھی اقامہ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ یہاں تو اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے نا، 1 سال کا رینیو کراؤ، ٹھیک سال کے بعد جی یا رینیو کراؤ یا آؤٹ جاؤ۔ وہاں آؤٹ کا تصور ختم ہے، کوئی آؤٹ نہیں ہوگا، کسی کا اقامہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگا، اقامہ دائمہ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی آ گئی ہے، بس یہ وارے نیارے ہو گئے، کوئی برٹش نیشنلٹی پہ فخر کر رہا ہے، کوئی امریکن نیشنلٹی پہ۔ ابھی خیر لوگ کچھ ذرا تھوڑے سے سنبھل گئے ہیں، پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے نیشنلٹیوں والوں کے ساتھ۔ یہ جو پچھلے دنوں 9/11 کا دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر یہ معاملہ کافی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو لوگ ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بری، میں بری ہوں کس سے؟ اس آدمی سے جو مشرکوں کے درمیان جا کے رہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑ دے، جہاں پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا، اس کی نیشنلٹی چھوڑ دے اور اس کافر ملک کی نیشنلٹی لے لے جہاں نہ مسجدیں، اگر کہیں دور پر کسی نے بنائی ہے تو ٹھیک، یقین مانے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ہم اذان کی آواز کو ترس جاتے ہیں۔ اذان کہاں، کہیں ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے اپنے کسی فلیٹ کو مسجد بنا دیا ہے، اذان کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ اب دوسرے فلیٹ والا اذان نہیں سن سکتا، دوسری بلڈنگ والا اذان نہیں سن سکتا۔ یہاں اب دیکھو سورج غروب ہوتے ہی اذان شروع ہوتی ہے، 10 منٹ کے قریب آپ کو ہر طرف سے آواز آتی رہے گی۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، شہر کے کسی کونے میں چلے جائیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے گاڑی میں شیشے چڑھائے ہوئے ہیں، اندر ڈگ بج رہا ہے،
بدقسمتی خود اپنے سامنے آپ نے کھول کے رکھی ہوئی ہے، وہاں اذان کی آواز کیسے ہے؟ اگر شیشہ کھلا ہے، یہ غلط سلط چیزیں بند ہیں، شیشہ بند بھی ہوگا تو اذانوں کی آوازیں پہنچیں۔ اور جان بوجھ کر اتنے پیارے روحانی ماحول کو چھوڑ کر اس قسم کے ماحول میں بیٹھ جانا، نبی سے فرماتے ہیں میں بری ہوں ان سے، میں ان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان جا کے رہتا ہے، بین ظہرانی المشرکین، جو مشرکین کے درمیان جا کے رہتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ الفوز العظیم یہ نہیں ہے کہ کینیڈا، امریکہ، یورپ، جرمن کسی علاقے کی نیشنلٹی مل گئی، اصل فوز العظیم یہ ہے کہ آدمی کو جنت کا پروانہ مل جائے، اور جنت سے کوئی نکالا نہیں۔ جہنم والے دروازے 7 ہیں، سزائیں عذاب بڑے سخت ہیں، لیکن اہل ایمان، اہل کلمہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے۔ کوئی 100 سال بھی جہنم میں رہے، اس سے زیادہ عرصہ بھی رہے، لیکن اگر وہ ایماندار ہیں ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا مومن کے لیے، صاحب کلمہ کے لیے، اہل کلمہ کے لیے خاص انعام ہے کہ چاہے کتنی مدت عذاب میں اس کو اپنے عملوں کے حساب سے، جس نے 70 سال بدعمالیوں میں گزارے اب اس کو سزا تو ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہمیشہ وہاں ڈال کے اللہ بھول جائے۔ جیسے ہی اس کی وہ سزا مکمل ہو جائے گی وہاں سے اس کو نکال دیا جائے گا، اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیشگی صرف جنت والوں کو ہے، یا کافر کو ہمیشگی جہنم میں۔ کافر کو جو مسلمان نہیں ہوتا، کافر و مشرک، اس کی جہنم میں ہمیشگی ہے۔ مسلمان کو کبھی نہ کبھی، مومن کو کبھی نہ کبھی، جس نے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں جہنمی۔ اصحاب النار جہنم والے، آگ والے، ان کے لیے بھی فرمایا خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے۔ کافر جہنم میں ہمیشہ، مومن جنت میں ہمیشہ، اور گناہگار مومن سزا پا کے بھی جنت میں آ جائے گا، پھر جنت میں ہمیشہ۔ وبئس المصیر، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی برا پلٹ کے جانا، برے ٹھکانے، بئس المصیر، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ، مصیر ہے جہاں لوٹ کے جانا ہوتا ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں یہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے، رکھے جائیں گے۔ یہاں رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، اور جو تہائی سپارے کا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہیں ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر یہ 10 ہے، اور آیت نمبر 11 سے باذن اللہ تعالی اگلے بدھ کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشیر بھائی نے آج کا اعلان تو کر دیا تھا، میرا خیال ہے جمعرات کا کیا نہیں کیا؟ کل جمعرات ہے، اور کل انشاءاللہ یہاں جو ایک ماہانہ پروگرام ہوا کرتا ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا، ایک ماہانہ پروگرام ہوا کرتا ہے، اسی پروگرام کے تحت یہاں کل انشاءاللہ عشاء کے بعد فضیلت شیخ مسیح الدین المدنی، یہ قطیف کا جو اسلامک سینٹر ہے اس میں کام کرتے ہیں، اس کے داعیہ ہیں، مبلغ ہیں، اور ان کا موضوع ہوگا جنت کی بہاریں۔ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مزیدار موضوع ہے، ضرور آئیے اور مولانا کی تقریر سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، حقدار بنائے، اور جیسے آج کے پروگرام میں خواتین ہیں، جمعرات کے ہر پروگرام میں بھی خواتین ہوا کرتی ہیں۔ یہ آج ہی آگے ہیں ماشاء اللہ، بہت سارے سوالات ہیں۔ مجھے الحمدللہ سوالوں کے جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، جو اللہ توفیق دے۔ اب مسئلہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کب تک بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ لو جی لمبا ہی کھینچے چلے جا رہے ہیں، مجھے جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ اور ویسے میرا خیال ہے کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ سارے آج ہی ہم دیں۔ بعض سوالات ایسے ہیں جو نظر آ رہے ہیں
کہ ان کا تعلق آج کل سے ہے کہ دیکھیں رجب شعبان سے متعلقہ جو ہے ان کو پہلے اوپر نکال دیں۔ انہی میں سے یہ پہلا ایک ہمارے سامنے سوال ہے۔ رجب کا مہینہ ہے اور 26-27 کو معراج کے نام سے روزہ ہمارے یہاں ہندوستان میں رکھا جاتا ہے، یہاں پاکستان بھی شامل کر لیجئے، وہاں بھی رکھا جاتا ہے۔ اور یہ معراج جو آپ نے لکھا ہے نا، میم یا را الف جیم، یہ معراج ایک طیارہ ہے، ایک ہوائی جہاز کا نام ہے، یہ وہ معراج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو جو معراج کرائی گئی ہے وہ عین کے ساتھ تھی، میم عین را الف جیم، معراج اوپر جانا، اور وہ معراج جو ہے معراج طیارہ ہے جٹ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ روزہ ثابت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزہ قطعاً ثابت نہیں۔ میں نے درس میں اشارہ کر دیا تھا کہ 22 کے کنڈے ہوں، 27 کا روزہ ہو، 15 شعبان اگلے مہینے کی آ رہی ہے اس کا روزہ ہو، یہ ساری چیزیں وہی ہیں جن لوگوں نے یہ تیار کی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے دیوار کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے جام نصیب نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا ان بدعات سے بچیں۔ اگر لیلۃ المعراج رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی ہوتی، ہمیں بھی پتہ ہوتا، بتائی گئی ہوتی۔ اگر اس دن کا روزہ رکھا ہوتا، یقیناً کتب سنت میں یہ روزہ بھی موجود ہوتا۔ نہ روزہ موجود ہے، نہ رات کی کوئی عبادت موجود ہے۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے جو بدعت ایجاد کی گئی ہے اس کا کوئی سر ہے نہ پیر، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ رجب کی پہلی جمعرات، جمعہ کی درمیانی رات 12 رکھتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، سجدے میں قرآن، جبکہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا انی نہیت، الا خبردار ہو جاؤ، انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار ہو جاؤ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں۔ ان کی جعلی نمازوں میں قرآن بھی سجدے میں موجود ہے۔ بہرحال 15 شعبان کا روزہ 15 شعبان کی نیت سے رکھنا جائز نہیں، لیکن اگر 15 شعبان کو پیر آ جائے، 15 شعبان کو جمعرات آ جائے اور پہلے مسلسل 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے رکھ رہا ہے، شعبان آ جائے رکھے۔ جو ایام بیس کے ہر مہینے روزے رکھتا ہے 15 شعبان کا رکھے۔ جو جمعرات پیر ہر ہفتے رکھتا ہے 15 شعبان آ جائے رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح 27 کو پیر آ جائے، اور اس مرہ ایسے ہی ہوا نا، اس سال ایسے ہی ہوا کہ 27 جو ہے جسے آپ شب معراج کا روزہ کہتے ہیں، اس دن صبح پیر تھی۔ جو آدمی مسلسل روزہ رکھتا آ رہا ہے رکھے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پیر کا روزہ رکھے گا، 27 شعبان کا نہیں۔ 27 شعبان اتفاق سے پیر کو آ گئی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدعات جو ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک عورت موحد ہے لیکن اس کا شوہر مشرک ہے اور وہ اسے درگاہ پر لے جانے کے لیے زبردستی کرتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو شوہر بے نماز ہو اس شوہر کے پاس بیوی کا رہنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کہے یا نماز پڑھو یا مجھے چھوڑ دو، اس سے خلا لے لو، کیونکہ بے نماز، پکا بے نماز کون ہے؟ نام تو فرسٹ کلاس ہوگا، نام عبدالسلام ہو سکتا ہے، نام بہترین ہوگا، لیکن پکا بے نماز پکا کافر ہے، اس کے ساتھ مسلمان عورت کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے خلا لے لینا چاہیے۔ اگر کسی کو شک ہو، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربی میں حکم و تارک الصلاۃ، اور اسی کا اردو ترجمہ موجود ہے، تارک نماز کا حکم، یہ پڑھ کے دیکھ لیں، اردو میں پاکستان سے انڈیا سے چھپ رہی ہے۔ بہرحال اگر یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ شوہر مشرک ہے اور درباروں، سرکاروں، مزاروں پر زبردستی لے جاتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے اجازت لے لے، اسے کہے کہ تم جاتے ہو جاتے رہو، یا مجھے یہاں گھر میں چھوڑ دو، اور اس سے اچھا یہ ہے کہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میری جان بخشو، مجھے اس مشرک کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ صحیح تر حل جو ہے وہ یہ ہے۔
اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، عورت مشرک ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے، اور شوہر کو تو اتنا مشکل نہیں ہوتا نا، عورت مشرک کیا ہے فوراً ٹھک سے یہ کیا، عورت کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ کون کون سے روزے حدیث سے ثابت ہیں؟ ابھی آگے نا آپ کے سامنے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ 52 ہفتے میں یہ 104 روزے سال میں ثابت ہیں۔ ہر ہفتے میں 2 روزے ہو گئے نا، 52 ہفتے ہیں سال کے، 52 ہفتے میں 104 روزہ سنت رسول صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور 12 مہینوں میں 36 روزے بھی ثابت ہیں، 13، 14، 15 کے، اور 30 یا 29 رمضان کے ثابت ہیں، 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور 10 محرم اس کے ساتھ 9 کا روزہ سنت ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ سنت سے ثابت ہیں۔ اگر کسی کو اللہ اس سے بھی زیادہ توفیق دیتا ہے، 104 بھی رکھتا ہے، 36 بھی رکھتا ہے، 30 بھی رکھتا ہے، یہ 3 روزے بھی رکھتا ہے، اور بھی رکھنا چاہتا ہے، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، یہ صوم داؤدی ہے، وہ بھی رکھے۔ مسلسل 4-6 مہینے کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، 4-6 مہینے میں سے آدھے چھوڑنے ہوں گے، آدھے رکھنے ہوں گے، جو سنت طریقہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ جو درود پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو مر گئے ہیں وہ بھی جمعرات والے دن یہاں کے قلم کو روک لیا ہے کہ وہ جمعرات دن کیا کرتے ہیں۔ وہ جمعرات والے دن وہ کہتے ہیں واپس آتے ہیں، جمعرات والے دن کہتے ہیں مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، جمعرات کو گھر کو صاف کرو، لیپا پوچی کرو، گھر کو بناؤ سنوارو، اور اچھا کھانا پکاؤ، کیونکہ گھر والا آج رات واپس آئے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ہمارے لوگ یہ نظریہ لے آئے ہیں۔ گھر والی کو اللہ نے اس کے مرنے کے بعد ایک اچھا شوہر دے دیا، اور وہ اس کے ساتھ مزے کر رہی ہے، حلال زندگی گزار رہی ہے، جمعرات کو یہ صاحب اب کیا دیکھنے آئے؟ وہ نئے شوہر کے ساتھ ہے۔ اور جمعرات یقین مانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے، من غسل واغتسل، جو جمعہ کے لیے خود غسل کرے اور بیوی کو غسل کروائے، تو یہ کیا جمعرات کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مولویوں کو بھی ہدایت دے جو اس طرح لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جمعرات کو وہ واپس آ رہا ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کارروائیاں، وہ جو آپ آنے والے کے لیے حلوہ پکائیں گے اس کا حصہ جو مولوی کو جائے گا، اس کی ایجاد کا سبب صرف وہ حصہ ہے، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماریہ قبطیہ کا آبائی مذہب عیسائی تھا، کیا انہوں نے آپ سے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی عورت سے شادی کر لی ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہودی عورت سے شادی کر لی ہوگی؟ یہ تو آپ نے آبائی مذہب کہہ دیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا کہ وہ مصر سے آئی تھیں، ایک اپنے ملک سے بھی لی تھی، خیبر سے۔ کون تھی؟ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، خیبر کے یہودیوں کے سردار کی بیٹی۔ کہا میں آزاد بھی کر دیتا ہوں، تم اپنی مرضی کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں پلٹ کر جانے کی بجائے مسلمان ہو کر، آزاد ہو کر، باپ کی بجائے آپ کے پاس رہنا پسند کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی غیر مسلم عورت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائی مذاہب کے پادریوں سے مباہلہ ہوا تھا، یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ توحید کے مول تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، قرآن کریم میں مباہلہ کا بھی ذکر ہے اور مضمون کا بھی ذکر ہے۔ توحید کی طرف دعوت دی، مباہلے کی باری آ گئی، اور یہ عیسائی آپ کو معلوم ہوگا کہاں سے آئے تھے؟ نجران سے۔ اس وقت نجران یمن میں تھا، آج کل وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ آج کل نجران بھی سعودی عرب میں جنوب کے حصہ میں ہے، جنوب کا صوبہ جو ہے اس میں نجران، جیزان، ابہا، باہا، وہ سارے سعودی عرب میں آ چکے ہیں۔
یہ یمن سے تھا، وہاں سے عیسائی پادری آئے، مدینہ منورہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں بٹھایا۔ عیسائی کافر مسجد نبوی میں، یعنی کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ عیسائی تھے، پادری تھے، اور مسجد نبوی تھی۔ آج اگر کوئی عیسائی کافر ہماری مسجد میں آ جاتا ہے، جب مسجد نبوی میں آ سکتا ہے تو ہماری مسجد میں بھی آ سکتا ہے۔ ان عیسائیوں کو آپ نے دعوت مبالغہ دی، کہا کہ اگر اس توحید کے معاملے میں غلط ہوں، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، یہاں مبالغہ کرتے ہیں۔ اور مبالغہ کا طریقہ تو معروف ہے نا، اپنے اپنے دونوں اطراف اپنے اپنے نظریات پر یہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ قسم کھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تیری زندگی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مبالغہ کیا تھا، کس کے ساتھ؟ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ۔ کہا اسی مبالغہ کو لیتے ہیں، قریب والا ہے، اگر تو سچا ہے تیری زندگی میں مر جاؤں ذلیل ہو کر، اور اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں تو مر جائے ذلیل ہو کر۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد 10 سال زندہ رہے، اور مرزا قادیانی لٹرین میں گندگی میں منہ کے بل گر کر مرا، انتہائی ذلت کی موت مرا۔ اسے شاید جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ مبالغہ کیا ہوتا ہے، ان عیسائی پادریوں کو پتہ تھا مبالغہ کیا ہے، وہ بھاگ گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بال بچے لے آؤ، میں اپنے بال بچے لے آتا ہوں، اور مبالغہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ اوقات نماز کی تفصیل یا اشارہ، قرآن کریم کے اندر تفصیلات پوری تو نہیں لیکن اشارات موجود ہیں، اور 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارے موجود ہیں۔ اور اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور وقرآن الفجر کان مشہودہ۔ قرآن کریم کے اندر نمازوں کے اوقات کے اشارے موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات ہمیں بتا دی ہیں، لہٰذا اس میں کسی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 طلاق دینے کے بعد سے مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے۔ 2 طلاق کے بعد تو رجوع ہے نا، قرآن کریم میں ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، انہی 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد رجوع ہے، اس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ 2 مرتبہ کے بعد رجوع نہیں ہے، کیوں؟ 2 دفعہ اللہ نے موقع دیا رجوع کر لو، 1 مرتبہ طلاق دی رجوع کر لو، پھر طلاق دی رجوع کر لو، تیسری مرتبہ طلاق دی تو فرمایا اب رجوع ختم۔ اب رجوع کب ہوگا؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، اب یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور نباہ ہو یا نہ ہو۔ اگر نباہ ہو گیا تو وہی رہے گی، اور اگر وہاں بھی نباہ نہ ہوا تو دوبارہ اس شوہر سے آ کے شادی کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کی طرح دونوں رہے، یہ نہیں کہ اس نے بھابھی بنا کے رکھا ہوا ہو، جیسے ہمارے یہاں مشورے دیے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ 4-5 دن کے لیے، نکاح اپنے ہاتھ سے کر کے دے رہا ہے، بلکہ نکاح کے گواہوں میں یہ پہلا شوہر جس کو اب شرم نہیں آ رہی، جو چڑھا رہا ہے 5 دن کے لیے بیوی کو ایک اور کھاتے میں، کہتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتا ہے تمہاری بھابھی ہے، خیال رکھنا۔ اب بھابھی بنا کے بیچ رہے ہو اس کے ساتھ، اب یہ تمہاری بھابھی ہے، اس کی نہیں، تمہاری بھابھی ہے، کیونکہ تمہارے نکاح سے نکل چکی، اس کی بیوی بن چکی۔ اور اگر اس نے بھابھی بنا کے 5-4 دن رکھ کے طلاق دے دی، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں ایسا آیا، عورت نے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا، وہ ناکارہ آدمی نکلا، نامرد نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں واپس؟ فرمایا لا حتی تذوقی اصیلتہ ویذوق اصیلتک، جب تک دوسرا شوہر تمہارے ساتھ جماع کا جو اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے تسکین یا مزہ حاصل نہ کر لے، تم اس سے نہ حاصل کرو۔ جب تک جماع نہیں ہوگا تب تک رجوع نہیں ہوگا۔
یہ کس قسم کا انہوں نے سلسلہ، سارے کی ساری گیم قرآن و سنت کے خلاف، نام رکھ دیا حلالہ۔ اب اتنے بڑے حرام کام کو اتنا کھل کھلا کے حلالہ، نبی کہے لعنت ہے اس آدمی پر جو حلالہ کرے اور کروائے، نیو شوہر اور اولڈ شوہر، ایکس شوہر اور بالکل فریش شوہر، دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ جس فعل پر لعنت ہو کیا اسے حلال کہیں گے؟ جس فعل کو سرانجام دینے والے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں التیس المستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے، اس کا یہ فعل حلال ہو سکتا ہے؟ بچوں کی طرف سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تھے، کیوں اللہ خود نہیں آئے؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا، کیونکہ شروع میں ہی یہ بات گزر گئی ہے نا کہ تاکہ وہ ہم میں سے ہوں گے، کھائیں گے، پئیں گے، نہائیں گے، آئیں گے، جائیں گے، چلیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، تو جو کچھ وہ کریں گے وہ ہم کرتے رہیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔